السلام علیکم۔ عجائب خانہ کی ایپیسوڈ 3 کا ہم آغاز کرتے ہیں رب العالمین کے نام سے۔ آج کی عجائب خانہ کی ایپیسوڈ عجیب کے ساتھ ساتھ دردناک بھی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسے انسان کی کہانی جو کومے سے 12 سال بعد اٹھا اور جس کو دنیا گوسٹ بوائے کے نام سے پہچانتی۔ یہ ایک ایسے ہنستے بستے گھر کی کہانی ہے جو اس واقعے سے بے خبر تھا جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ ساؤتھ افریقہ کی یہ چھوٹی سی فیملی جس میں مارٹن 12 سال کی عمر کا ایک دن جب اسکول پہنچتا ہے اور واپس آتا ہے تو اس کے گلے میں خراش سی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اس بات کی شکایت کرتا ہے اور اس کے بعد کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کبھی اسکول نہ جا سکا۔ اچانک اس کی طبیعت بگڑتی گئی۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس کو اپنے جسم پر کوئی کنٹرول حاصل نہیں رہا۔ وہ بہت زیادہ سونے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بولنا بھی بند کر دیا، اور پھر اس کی بھوک بالکل ختم ہو گئی۔ ڈاکٹروں نے اس کو برین ٹیوبرکلوسس اور کچھ اور بیماریوں کا نام دیا۔ ڈاکٹروں نے ان کے والدین کو یہ مشورہ دیا کہ اس کی حالت اب ایسے ہی رہے گی اور 2 سال کے اندر اندر شاید یہ زندہ بھی نہ رہ سکے۔ باقی آپ اس کو کسی ایسے انسٹیٹیوشن میں ڈال دیں جہاں پہ یہ انہی بچوں کے ساتھ ویسے ہی گرو کرے جیسے اس کی کنڈیشن ہے۔ نہ وہ بول پاتا، نہ وہ کسی کو احساس دلاتا، چل پاتا، سب کچھ ہی اس کا ایسے ختم ہو گیا جیسے وہ کبھی جیتا جاگتا انسان ہی نہ ہو۔ مارٹن کے والدین نے مارٹن کو گھر لے جانے کا فیصلہ کیا کہ اس کی دیکھ بھال وہ خود کریں گے۔ اپنی اولاد سے محبت اور ایک یقین کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ مارٹن کا باپ اسے روزانہ نہلاتا، مساج کرتا، اسے نئے کپڑے پہناتا، اس کا بہت خیال رکھتا، اور ہر لمحے وہ امید رہتا کہ شاید میرا بیٹا ایک دن جاگ جائے اور اس کومے سے نکل آئے جس میں وہ چلا گیا ہے۔ یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے بہت کم عمر میں کچھ ایسا دیکھا جو ہر انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ بقول مارٹن کے اس کو چند سال بعد ہی احساس ہو گیا کہ وہ زندہ ہے، اس کے بھائی بہن ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں۔ اس کا شعور بیدار ہونا شروع ہو گیا، اس کو احساس ہونے لگا، لیکن نہ وہ اس بات کا اظہار کر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کسی اشارے سے بتا سکتا تھا۔ وہ اپنے اندر ہی قید ہو گیا اس تکلیف سے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا، اور وہ اندر ہی اندر چیختا چلاتا رہا کہ میں کسی طرح اپنے والد کو بتا دوں، اپنی والدہ کو بتا دوں کہ میں ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے کہ میں زندہ ہوں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں سمجھ جاؤں، لیکن میں اظہار نہیں کر پا رہا، نہ میں ریسپونڈ کر پا رہا ہوں، نہ میں کوئی جواب دے پا رہا ہوں۔ کیسی تکلیف دہ بات تھی جو مارٹن اپنی کتاب دی گھوسٹ بوائے میں لکھتا ہے کہ میں اپنے اندر ہی قید ہو کے رہ گیا تھا۔ مارٹن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ 16 سال کی عمر میں وہ مکمل بیدار ہو چکا تھا، لیکن کسی کو اس کی بات کی خبر نہیں تھی۔ مارٹن کی زندگی میں تبدیلی ورما وینڈول نامی ایک تھراپسٹ سے آئی جب اس نے مارٹن کا ریسپانس چیک کیا اور دنیا کو بتایا کہ مارٹن عام انسانوں کی طرح سوچتا سمجھتا ہے اور ریسپانس دیتا ہے، اور اسی نے پھر مارٹن کے والدین کو کنونس کیا کہ وہ جا کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ مارٹن کا علاج کروائیں تاکہ یہ مزید بہتر ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ کسی بڑے بچے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بڑے انسان کی، یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو 12 سال میں کوما میں گیا اور پھر 12 سال بعد کوما سے واپس بیدار ہو کے اٹھتا ہے، لیکن اس دوران کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ جاگ چکا ہے۔ مارٹن کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں دنیا کو کہیں بہت دور سے دیکھ رہا ہوں، اور ایک لمحہ تو ایسا آیا کہ
کہ مارٹن کی والدہ ایک دن کمرے میں آئیں اور انہوں نے اس کے قریب آ کے بہت ہلکے سے دھیمے سے کہا کہ اب تمہیں مر جانا چاہیے، کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلی گئیں۔ اور مارٹن کہتا ہے میں اس کمرے میں اکیلے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اٹھ کے باہر آ جاؤں اور امی میں زندہ ہوں، میں آپ کو سن رہا ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس بات سے اسے بہت تکلیف ہوئی۔ وہ اکیلے کمرے میں سوچتا رہا کہ کاش میں یہی کر سکتا، لیکن وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اور یہ بات جب مارٹن کی والدہ کو بعد میں پتہ چلی تو وہ بہت روئی۔ اس نے کہا کہ میں نے ایسا کہا جس کا مجھے آج تک اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سمجھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ مارٹن کی زندگی میں دوسری حسین تبدیلی جوائنا تھی جس سے اس کی شادی ہوئی۔ یہ دونوں ہنسی خوشی UK میں رہتے ہیں، جہاں مارٹن اپنی ویب کمپنی چلاتا ہے اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ موٹیویشنل اسپیچز دیتا ہے۔ بعض دفعہ انسان کے اوپر ایسی آزمائشیں اور ایسے حالات آ جاتے ہیں جن کی اسے توقع بھی نہیں ہوتی، لیکن مارٹن کہتا ہے کہ میں اپنے دماغ کو ٹرین کرتا رہا، تیار کرتا رہا، اپنے آپ کو سے سوال کرتا رہا، خواب دیکھتا رہا۔ عجائب خانے کی اس ایپیسوڈ میں سمجھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اچھا گمان رکھیں، ہمت نہ ہاریں، خواب دیکھنا نہ چھوڑیں۔ Imagine being unable to say, I am hungry, I am in pain, thank you or I love you. Being trapped inside your body, a body that doesn't respond to commands. Surrounded by people, yet utterly alone, wishing you could reach out, to connect, to comfort, to participate. For 13 long years, that was my reality.